قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بدائے توحید کے متوالوں، شماع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، چمنستان حسین کے مہکتے پھولوں، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل گفتگو سے پیشتر میں واجب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لگ رہا ہے آج تھوڑے لوگ کم ہیں نا، تو جو لوگ پیچھے ہیں بالکل وہ تھوڑے آگے آ جائیں تو تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ باہر احباب جو بیٹے ہیں ان سے بھی میری دی التجا ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے، تھوڑی جگہ یہاں آپ پر کر لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ جگہ نہیں ہوئی ہوتی تو ہر ایک کو سمجھانے میں آسانی ہوتی۔ ایک مرتبہ درود کی بات کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے حد مبارکبادیاں اور خوشخبریاں آپ تمام احباب کے لیے تو کہ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کہ یوم کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں، منع منائیں تو پھر ہمارے ایمان میں مضبوط کرتے ہیں، جن کے صدقے میں اور جن کی محنتوں مشقتوں کے ذریعے ہمیں ہماری اولاد کو ایمان نصیب ہوا ہے، لہذا ان سے محبت کرنا ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے۔ آج میں مختصر انداز میں بہتر اور مناسب یہی سمجھ رہا ہوں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند فضائل و مناقب بیان کیے جائیں۔ اب آپ کو یہ بات طے معلوم ہوگی، جن لوگوں کو صحابہ سے نفرت ہے وہ حضرت علی کو خاص طور پر زیادہ توجہ کی جن پر ہے وہ رافض ہیں، شیعہ۔ ان دونوں کے علاوہ سارے لوگ صحابہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ رافضی اور شیعہ ایسے ہیں، یہ حضرت علی کے علاوہ دیگر صحابہ سے محبت نہیں کرتے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہو، یہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ ستارے کے مانند ہے، لہذا ستارہ روشنی دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اس ستارے کی اقتداء کی، پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلا،
فقط وہ شخص جو ہے ہدایت پا گیا، اور جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلا وہ ہدایت نہیں پایا۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ ہر ایک سے محبت کریں۔ تو لہذا جن کے نزدیک صحابہ سے محبت نہیں ہے، وہیں سے میں آپ کو اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے عقیدہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، حضرت ابو بکر سے اعلیٰ ہے، معاذ اللہ، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی سے معلوم کریں آپ کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ مرا کس کا غلط ہے۔ اب جانیے حضرت علی وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک علم کا بہت بڑا شہر ہے، وہ شہر مصطفیٰ، اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ دروازہ کیا ہے؟ علی ہے۔ اتنا علم اللہ کے رسول نے، جتنا علم حضرت علی کو دیا، دیگر صحابہ کے دامن میں میسر نہیں آیا۔ اتنا علم حضرت علی کو دیا گیا۔ اس حضرت علی ایک طرف تو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، دوسری طرف حضرت فاطمہ کے سر کا تاج بھی ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما ارید فی الاسلامی مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر، کہ آج تک اسلام میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی ماں نے ایسا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں کیا جو ابو بکر سے افضل ہو، جو ابو بکر سے پاک ہو، جو ابو بکر سے طاہر ہو۔ لہذا پتہ چلا حضرت علی خود کہہ رہے ہیں اس کائنات میں نبی کے بعد سب سے پاک و طاہر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اور عظمت وہ ہے کہ علی خود کہتے ہیں کہ میرے سے بھی پاک و طاہر ہو۔ اب یہ تحقیق آپ ہمارے امام کی تحقیق سنیے۔ کون؟ یہ تو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی ایک پرچائی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام اہل سنت۔ فتاوی رضویہ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بحث جہاں کی ہے، سب سے پہلا جملہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ و بعد البعثۃ۔ ابو بکر ایک ایسی ذات ہے کہ حضور کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر مومن تھا۔ ایمان کسے آپ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے کہہ دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ابھی اعلان بھی نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت بھی دو شخصیت ایسی تھی جو ایمان کی حالت میں تھی، ایک ابو بکر تھے، ایک علی تھا۔ دو صحابہ ایسے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے مومن پیدا فرمایا تھا، ہر نبی کو۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں رب نے بھیجا تو رب نے ارشاد فرمایا، اذ قال لہ ربہ اسلم، اے ابراہیم اپنے رب پر اسلام لا۔ جب پیدا ہوتے ہی ایمان والے تھے تو نبی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی حضرت ابراہیم کو کہ اسلام لا؟ اب جب سنا اللہ کے قول کو، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو پہلے سے مومن ہوں، کہا قال اسلمت لرب العالمین، جو دونوں جہاں کا رب ہے اس پر میں ایمان لے آیا۔ اب اعلیٰ حضرت اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جیسے اس قول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پہلے انکار نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کا بھی ایمان انکار نہیں ہو سکتا، انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے بھی ایمان والے تھے اور ایسے ایمان والے تھے۔ لکھتے ہیں دو شخصیتیں تھیں، دو شخصیتیں، ایک حضرت علی، ایک حضرت ابو بکر۔ اب یہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان دونوں میں ایمان مضبوط حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، انہوں نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ وجہ کیا ہے؟ تحریر فرماتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں حضرت علی ایمان لے آئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال۔
لیکن وہ جو 9 سال ایمان لانے سے پہلے جو گزارے ہیں، جہالت کے زمانے میں جو گزرے ہیں، وہ کیسے گزرے؟ حضرت علی کے حضور کی گود میں گزرے، حضور کی تربیت میں گزرے، حضور جیسے چلتے وہ چلتے، حضور کے ساتھ کھانا، حضور کے ساتھ بیٹھنا، حضور کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر فعل کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ان کو کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا کہ بت کے آگے سجدہ کر، ان کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں تھا کہ بت کے آگے سجدہ کر۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ 30 پر 7 سال جہالت کا زمانہ پایا، اور ایسے پایا کہ ان کا باپ لے جا کر بت خانے میں کہتا اے ابو بکر سجدہ کر، لیکن ابو بکر سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے۔ تو ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ علی کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں تھا، اس لیے ان کا ایمان تو افضل ہے ہی، لیکن اس سے افضل ایمان، اس سے زیادہ ایمان ابو بکر کا اس لیے ہے کہ انہیں زبردستی کیا جاتا بت کے سامنے سجدہ کرنے کو، تب بھی نہیں کرتے۔ ان کے ایمان میں افضلیت، ان کے ایمان میں کیا ہے؟ اور زیادہ افضلیت ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بتاؤ یہ پاک کیوں ہے، پہلے سے پاک کیوں ہے، پہلے سے طاہر کیوں ہے، پہلے سے ازکیٰ کیوں ہے؟ 4 سال کی عمر تھی حضرت صدیق اکبر کی۔ کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ 4 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ حضرت آپ یہ کہتے ہیں نا بھائی، کیا کہتے ہیں کہ اسلام لانے والے 4 شخص ہیں، بہت سب سے پہلے ایمان لانے والے، یہ ہم ایسے ہی شمار کر لیے ہیں۔ اس کو ترتیب کس نے دی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے ترتیب دی، ورنہ تو بہت سارا اختلاف ہے۔ اجماع اس لیے ہے کہ حضرت امام اعظم نے یہ کہہ دیا کہ عورتوں میں صدیقہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جو ہے مردوں میں یہ جو جوان مرد ہیں ان میں ابو بکر صدیق ہے، اور بچوں میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور زید بن حارثہ کا بنا کسی نے اختلافی روایت پیش کر۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 شخص ایسے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی ایمان والے تھے، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک اور شخص بھی تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں امت کا اجماع نہیں ہے۔ جانتے ہیں نام آپ؟ ورقہ بن نوفل کون ہے؟ ہمیں بے حد ضروری ہے سرکار کے ہر ایک نسبتی کو ہم جانیں۔ ہم دوسروں کے معلوم فلم ایکٹرس کے بارے میں جانتے کہ نہیں، وہ یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے، اس کا یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ ہے، اس میں کوئی بھلائی اور کامیابی نہیں ہے۔ بھلائی اس میں ہے کہ حضور کی نسبتیں کہاں کہاں، حضور کا فیض کہاں کہاں تک پہنچا ہے، یہ ہم دیکھیں۔ سب سے ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، جبرائیل آئے تھے، کہا اقرا، پڑھیے اللہ کے نام سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی وحی تاری آ گئی، گھر دوڑتے ہوئے آئے، حضرت صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ چادر اڑاؤ۔ جو حالت تھی پسینہ ٹپک رہا تھا، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے سارا واقعہ سنایا، واقعہ سنانے کے بعد کہا کہ معاملہ یہ ہے، تو حضرت عائشہ نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ واللہ یہ اللہ کی جانب سے ہوگا، کوئی شیطان کا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو یتیموں کو خود پالتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ، شیطانی معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کہا ہوں؟ اسمع قولی، اسمع کلامی من اخیک، حدیث کے لفظ ہے بخاری شریف کے۔ حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چل کے میرے بھائی سے بات کر لیں، پوچھیں ان سے کہ کیا معاملہ ہے۔ حضور نے نہیں کہا کہ چلیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا چلیں ان کے پاس، تو ان کے پاس چلے گئے۔ کن کے پاس گئے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضور سے کہا کیا واقعہ پیش آیا، سنائیے۔ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ سنایا کہ ایک شخص آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا پڑھنے کے لیے، اقرا کہہ رہا تھا، تو میں نے وہ وحی تاری ہوگی، سارا واقعہ سنایا۔ بخاری شریف کی حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں، جیسے ہی حضور نے واقعہ سنایا، جو ورقہ بن نوفل بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہا واللہ، وہ قسم خدا کی میں کہتا ہوں، ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ و عیسیٰ، قسم خدا کی جو آیا تھا آپ کے پاس، وہ آپ ہی کے پاس نہیں، اس سے پہلے موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، عیسیٰ کے پاس
فرشتہ جبرائیل ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خوشخبری دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو اس وقت حضور نے اعلان بھی نہیں کیا، ورقہ بن نوفل کو معلوم ہو گیا۔ حدیث کہتی ہے پھر ورقہ بن نوفل کہتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش میں اس دن ہوتا جس دن آپ کو آپ کے وطن سے بھگا دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ورقہ بن نوفل کیا مجھے میرے اس وطن سے بھگا دیا جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں۔ کہا کیوں بھگا دیا جائے گا؟ کہا یہ حق کا پیغام جو بھی لے کر آیا اس کے ساتھ ہی ہوا ہے کہ جو بھی حق کا پیغام لے کر آتا ہے اس کے ساتھ سب مل کر یہی کرتے ہیں، اسے یا تو وطن سے بھگا دیا جاتا ہے یا تو اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت سب سے پہلے انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع انہیں نہیں ملا، ایمان کو ظاہر کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس وجہ سے ان کا نام جو ہے اس لسٹ میں نہیں آتا، لیکن آتا ہے تو دو شخصوں کا نام آتا ہے، ایک صدیق اکبر کا آتا ہے، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کا آتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی عمر تھی، ان کو بت خانے لے چلے گئے۔ کون؟ ان کے والد، کیا نام تھا؟ ابو قحافہ۔ اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا، کافر تھے، مشرک تھے، پہلے لے کر گئے بت خانے میں، لے کر جا کر کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد کہا ہذہ آلہتک، یہ تیرا کیا ہے؟ خدا ہے۔ شمل الا فاسجد لہا، کہتے ہیں ابو بکر سے کیا ہے بیٹے یہ تیرا بڑا خدا ہے، تو کام کر اس کے سامنے سجدہ کر۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر۔ حضرت صدیق اکبر اس بت کے قریب جاتے ہیں، بہت بت تھے لیکن ایک بڑا بت تھا، اس کے سامنے گئے، اسی کے سامنے سجدہ کرنے کو کہہ رہے تھے والد صاحب۔ جانے کے بعد کہا انت الہ، کیا تو میرا خدا ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر کہا اگر تو خدا ہے انا آری فاکسنی، میرے پاس میں ننگا ہوں، کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دلا، مجھے کپڑے دلا، میں بھوکا ہوں فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہیں آیا بت سے۔ پتھر اٹھا لیا حضرت صدیق اکبر نے زمین سے، اٹھا کر کہا ان کنت الہا، اگر تو میرا خدا ہے تو اب یہ کام کر، فمنع نفسک، میں تجھے توڑنے والا ہوں، تو اپنی جان بچا کر دکھا، تو اپنی جان بچا کر دکھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس بت کو مار مار کر حضرت صدیق اکبر نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو پتا چلا کہ ہمیں درس یہ ہے صدیق اکبر کا، ہم بت کے آگے جھکنے نہیں، بت کو توڑنے آئے ہیں، بت کو توڑنے آئے ہیں۔ جو اب ہندوستان کے اندر سازشیں چل رہی ہیں ایک مندر کے خاطر، اگر مجھے اس ممبر کا لحاظ نہیں ہوتا تو نام بھی لے کر بتاتا میں، ایک مندر کے خاطر سیکولرزم کو ختم کیا جا رہا ہے، چندے کے طور پر ساری ہندوستان میں لوگوں کو گھما کر ہندوؤں کو چندہ دیا جا رہا ہے اس مندر کے لیے، مسلمانوں کے گھر گھر آ رہے ہیں، اور بے غیرت ایسے مسلمان بھی ہمارے موجود ہیں کہ اس مندر کے لیے چندہ دے کر شان بتا رہے ہیں۔ ارے اسلام بتوں کو گرانے آیا ہے، اسلام بتوں کو توڑنے آیا ہے، اسلام بتوں کو بنانے نہیں، کھڑا کرنے نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کو جب بھیجا گیا تو سارے بت جو ہے سجدے میں گر گئے۔ بت تو ہمارے سامنے گرتے ہیں، ہمیں بت کے سامنے گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پاگل پن، ہماری کمزوری یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے اپنے مذہب کو قوی اور مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری نسلوں کا حال یہ ہے کہ انہیں فیشن سے نکلنے کا وقت نہیں ہے، موبائل سے نکل کر باہر آنے کا وقت نہیں ہے، اپنی صحت کا اسے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے جو طاقت و قوت دی ہے، مجھے ایک نوجوان بنایا ہے کہ اللہ نے جو مجھے اتنی بڑا صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ میں اپنے دین کے لیے خاطر، اپنے اسلام کی خاطر، اپنے مومن بھائیوں کی خاطر جو ہے قربان کر دوں، یہ ہمیں ذرہ برابر
ہمارے بال کیسے ہیں، ہمارے کپڑے کیسے ہیں، ہمیں کس طرح کی پینٹ پہننا ہے، ہمیں کس طرح کے بال سنوارنا ہے، کس انداز سے داڑھی کٹوانا ہے، ہمیں یہ فکر ہے۔ ارے فکر یہ لو کہ آج اگر ہم کھڑے ہو جائیں قسم خدا کی ہماری نسلیں ہمیں دعا دیں گی، ہماری نسلیں ہمیں دعا دیں گی۔ آج اگر دب کر بیٹھ گئے تو ساری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی۔ وقت ہے مسلمان، ہمارے پاس وقت ہے۔ حالات تو ایسے ہیں، میں تو نہیں گھبراتا بھی، گھبرانے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے بولنے میں ڈرتا ہوں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانا کیا ہے اس میں؟ خیر میرا موضوع والا ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں 4 سال کی عمر میں جسے یہ معلوم ہے کہ بت کے آگے جھکنا نہیں ہے، ابھی اللہ کے رسول نے اعلان بھی نہیں کیا نبوت کا، انہیں معلوم بھی نہیں اسلام کیا ہے، وہ تب بھی جان رہے ہیں، تب بھی انہیں معلوم ہے کہ بت کو توڑا جاتا ہے، جوڑا نہیں جاتا۔ تو یہ سبق دے کر بتا دیا کہ صدیق اکبر جو ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے۔ ان کے درجات کو ہم چاہیں دماغ لڑاتے رہیں، ان کے درجات کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں حضرت کثرت کے ساتھ حضرت علی کی روایتیں اس لیے سناتا ہوں کہ حضرت علی پتہ چل جائے کہ حضرت ابو بکر سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ بلند ہے، بلند و اعلیٰ ہے، اللہ نے بلند فرمایا، اللہ کے رسول نے بلند فرمایا، لیکن یہ بات طے رکھو کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا رتبہ بشر میں کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند ہے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، جلد نمبر 1 ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں، صفحہ نمبر 518 ہے، 518 یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اس میں آپ کے ایک لڑکے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے۔ حضرت علی کے بہت بیٹے ہیں، حضرت علی کے کثیر بیٹے ہیں، لیکن آپ یہ جانیں کہ 5 بیٹے حضرت علی کے ایسے ہیں جن سے حضرت علی کی نسل چلی ہے، نسل چلی ہے۔ وہ 5 کی نسل ایسی ہے کہ ان سے نفرت جہنم ہے، ان سے محبت جنت ہے، ان سے محبت جنت ہے، جس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ، جس شخص نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا، ولم یصلی علیہ وآلی، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نماز میں مجھ پر درود نہیں پڑا، اور مجھ پر تو دور کی بات مجھ پر بھی نہیں پڑا، میری آل پر بھی نہیں پڑا، لم تقبل منہ، اللہ اس کی نماز کو منہ پر مارنے کا قبول نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ان کی آل خوش نہیں ہوگی مصطفیٰ کی، تب تک ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ 5 نسلیں ایسی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی، 5 بیٹے، ان میں سے ایک محمد بن حنفیہ ہے، ان 5 میں سے ایک کون ہے؟ محمد بن حنفیہ ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ ایک دن والد صاحب حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت علی کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، کیا سألت لی ابی، میں نے آ کر اس کے پاس باپ کے پاس سوال کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کیا سوال کیا؟ ابا جان مجھے یہ بتائیے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے اچھا، سب سے بہتر کون شخص ہے؟ کون شخص؟ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی سوال کیا، ذرہ برابر سوچے بغیر حضرت علی نے ارشاد فرمایا ابی بکر۔ کیا فرمایا؟ سب سے بہتر، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر، سب سے اچھا کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من، ان کے بعد کون؟ ابو بکر کے بعد کون؟ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ثم عمر، ان کے بعد سب سے اچھا کوئی شخص ہے تو عمر ہے، سب سے اچھا شخص کوئی ہے تو عمر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بلند اور سب سے افضل مرتبہ کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آئیے اور ایک اور روایت سنیں، کنز العمال کی روایت ہے۔ کنز العمال ایک حدیث کی بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ کنز العمال 16 جلدوں میں ہے،
کتنے جلدوں میں؟ 16. اور لکھنے والے کون ہیں معلوم آپ کو؟ اس کے لکھنے والے علی متقی ہندی، یہ ہندوستان کے ہیں. ایک ایسے محدث ہیں ہندوستان کے، ایسے محدث، کنز العمال لکھی انہوں نے، 16 جلدوں میں لکھی، ایسی بہترین کتاب. یہ استاد کس کے ہیں؟ استاد تو استاد دادا استاد. آپ جانتے ہیں ایک محدث بہت بڑے جو ہندوستان میں آ کے حدیث پھیلانے والے سب سے پہلے شخص کون ہیں؟ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو آج ہر ایک فرقہ مانتا ہے، ہر ایک شخص مانتا ہے، ہر فرقے کا آدمی ان کو تسلیم کرتا ہے. ہندوستان میں آ کے سب سے پہلے انہوں نے حدیث سکھائی، بتائی لوگوں کو. یہ ان کے دادا استاد ہیں. کون؟ کنز العمال لکھنے والے. انہوں نے 13 جلد میں، جو 16 جلد میں کتاب ہے، 13 جلد میں ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے. بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خاص خادم حضرت علی کے فجر کے وقت جو ہے بیدار ہونے کے بعد حضرت علی جب نماز کو آ رہے تھے، ان کے لیے وضو بنانے کے لیے پانی دیا. کون دیا؟ خادم حضرت علی کو. وہ پہلے بزرگان دن کو کیا ہوتا تھا، لوٹے میں پانی ڈالا کرتے تھے اور وہ وضو بنایا کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ بزرگان دین جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے وضو کروایا کیجیے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں کسی اللہ کے محبوب بندوں سے علماء کو جو ہے وضو کروا دیں، وہ قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وضو کروانے والے کو نہیں لے جاتے. وضو کروایا، وضو کروانے کے بعد جب وضو فارغ ہو گیا، وضو کر دامن کو اٹھایا، حضرت علی کی بارگاہ میں پھیلا دیا. کہا سرکار میں نے وضو کروایا ہے، کچھ عطا تو کر دیجیے. جیسے ہی انہوں نے کہا حضرت علی مسکرانے لگے. خادم نے پوچھا حضور آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں مسکرا رہے ہیں. کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن جس طرح تم نے مجھے وضو کروایا، اسی طرح فجر میں نے مصطفیٰ کو وضو کروایا. وقت وہی تھا، تو نے بھی فجر میں کروایا، میں نے بھی فجر میں کروایا، اور جیسے تو نے مجھ سے مانگا میں نے بھی وضو کروانے کے بعد دامن پھیلا دیا. کہا یا رسول اللہ آپ میری خدمت کا کوئی صلہ دے دیں، میری خدمت کا کوئی صلہ دے دیں. آقا نے ارشاد فرمایا مجھ سے اے علی مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، میں دے دوں گا. کہا یا رسول اللہ میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دے دیجیے، اس کا جواب دے دیجیے. حضور نے فرمایا سوال کیا ہے بتاؤ. اب حدیث سنی. حضرت علی کہتے ہیں اول من ودع الی الحساب یوم القیامہ، یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے کسے بلایا جائے گا. حضرت علی کا اب عقیدہ دیکھیں. حضرت علی کو معلوم ہے کہ قیامت کا بھی حضور جانتے ہیں، قیامت کا بھی حضور جانتے ہیں. اگر نہیں معلوم ہوتا تو کیوں پوچھتے ایسے سوال جو بعد میں ہونے والا ہے. علی کا عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں. پوچھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا جواب ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اے علی تو یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب میں کسے بلایا جائے گا؟ کہا ابو بکر، سب سے پہلے ابو بکر کو بلایا جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، ان کے بعد کس کو بلایا جائے گا؟ قال ثم عمر، ان کے بعد عمر کو بلایا جائے گا. پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من، ان کے بعد کو آقا مسکرانے لگے. مسکرا کر ارشاد فرمایا ثم انت یا علی، اس کے بعد تو بلایا جائے گا علی. کنز العمال اٹھا کر دیکھیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ تیسرا نمبر تو ہمیشہ عثمان کا ہوتا ہے، میں کیسے آ گیا، میرا نمبر کیسے آ گیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جہاں بھی آپ نے ترتیب بتائی ہے تیسرے نمبر پر عثمان کو رکھا ہے، یہاں مجھے کیسے بیان کر دیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تجھے معلوم نہیں کہ میری امت کا سب سے پہلا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا عثمان ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والا عثمان ہوگا. اس لیے تیسرا نمبر تیرا ہے، عثمان تو بغیر حساب و کتاب کی جائے. الگ الگ فضیلت اللہ کے رسول نے سب کو عطا فرمائی، الگ الگ. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ترتیب کی بتا کہ اس حشر کے میدان میں حساب کے لیے جو سب سے اول
علی و ابو بکر ہیں. یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرت مریم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کیا تھا انہوں نے؟ آپ زمزم جو پی رہے ہیں، آپ ایڑیوں کو صرف رگڑا تھا، آج تک پانی پی رہے ہیں. اور اس پریشانی کو اتنا آپ دیکھیں، آج وہ پہاڑوں پر جو بھاگی تھی والدہ محترمہ، حالات یہ ہیں کہ آج اللہ اسے قرآن میں کہتا ہے وہ میری نشانیاں ہیں. وہ پہاڑ کیا ہیں؟ میری نشانیاں ہیں. آپ کو ایک بات بتائیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر نے ہجرت کے وقت مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. کندھوں پر. آپ جانتے کتنی دور تک اٹھایا؟ اس کو یاد کر لیجیے، ذہن میں بٹھا لیے، اولاد تک پہنچائیے، کبھی ختم نہ ہو، ایسے ذہن میں بٹھائیے. یہ ایمان کی باتیں ہیں. میرے مصطفیٰ کو جو کندھے پر اٹھایا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے 11 میل تک. آج جا کر آپ دیکھیں گے نا وہ جگہ جہاں سے آج جا کر، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، آج جا کر دیکھیے آپ، آج جا کے مکہ میں دیکھیے آپ، جس غار میں چھپے تھے غار سور میں، اس کی اونچائی اتنی ہے کہ لوگ جانے کے باوجود نہیں چڑھتے، واپس آ جاتے ہیں. آج کا حال یہ ہے. اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ ان پہاڑوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر 11 میل تک سفر کرتے ہیں. 11 میل تک. اب بتائیے کہ جو قدم مصطفیٰ کا سینہ، مصطفیٰ کے قدم جو ہے ابو بکر کے سینے سے لگ رہے تھے. مصطفیٰ کے قدم ابو بکر کے سینے سے کتنی دور تک؟ 11 میل تک لگ رہے تھے. تو جہاں مصطفیٰ کا قدم لگا ہوگا اس کا حالت کیا ہوگا؟ اس سینے کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے ایک ولی ہیں، ولی کامل ہیں جن کا نام باقی باللہ. کیا نام ہے؟ ایک شخصیت بہت بڑی ہے جسے جانتے ہیں آپ، مجدد الف ثانی، بہت بڑے ولی گزرے ہیں. انہوں نے اتنا مقابلہ کیا کہ آخر کار انہیں قید میں ڈالا گیا. بڑی بڑی مصیبتیں انہوں نے جو ہے جھیلی ہیں. میرے کہتے ان کے پیر ہیں، پیر و مرشد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. باقی باللہ جیسے یہ عارف باللہ ہے، حضرت کا بھی عروس فیوز و برکات جھلک رہے ہیں. بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے حضرت کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہیں. یہ بارگاہیں ایسی ہے نا، یہاں نسبت لگا دیں ہر مشکل حل ہو جائے گی. بس ایمان کی ضرورت ہے، عقیدت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے رسم سمجھتے ہیں. میرا باپ بھی جاتا تو درگاہ کو میں بھی جاتا. رسم میں کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ ایمان میں رکھا ہے. سب کچھ ایمان میں رکھا ہے. کبھی جا کر اس انداز میں دیکھو، ان قدموں سے، اس بارگاہ سے آج بھی نور نکل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، نکل رہا. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے باورچی سے راضی ہو گئے. باورچی وہ کھانا پکاتا تھا، راضی ہو گئے. راضی ہو کر پوچھا، کہا کچھ مانگنا چاہتے تو مانگ لو، میں تم سے خوش ہو گیا. بزرگوں کا طریقہ تھا. اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ دولت مانگ لیتا. میں اور آپ ہوتے تو بہت بڑا ہوٹل مانگ لیتے. باورچی تھا نا، 5 اسٹار ہوٹل بن جائے. اس نے کہا حضور ہمیشہ کھانا پکاتا ہوں، آپ کے جسم سے نور جھلکتا ہوا دیکھتا. آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو یہ کام کیجئے، مجھے بھی باقی باللہ بنا دیجیے. کیا بنا دیجیے؟ مجھے بھی باقی باللہ بنا دیجیے. حضرت نے سمجھایا کہ بات ایسی ہے کہ میں بنا تو سکتا ہوں تجھے باقی باللہ، لیکن تیرا سینہ اس نور کو برداشت نہیں کر سکتا. تیرا سینہ اس نور کو برداشت نہیں. کہا حضور وہ بعد میں دیکھا جائے گا، وہ برداشت کرے یا نہ کرے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو نور آپ کے سینے سے جھلک رہا ہے، اس نور کا مزہ اور لذت کیا ہے، ایک لمحے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. عشاء کی نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد اندر بلا لیا، دروازے پر کنڈی لگا دی. فجر تک اپنے اس باورچی کو ساتھ میں رکھا. جب فجر میں دروازہ کھولا، اندر دونوں تھے، دونوں باقی باللہ تھے. جو باورچی تھا وہ بھی کیا تھا؟ باقی باللہ تھا. لیکن حالات یہ تھے کہ جو صحیح باقی باللہ تھے
وہ صحیح سالم کھڑے تھے، اور جو باقی باللہ نے جسے باقی باللہ بنایا وہ زمین پر پڑا ہوا تھا. کیوں؟ ہوش نہیں تھا، سارے ہوش ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا تو سنبھال نہیں پائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس واقعے سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک رات میں اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا ولی ایک عام آدمی کو باقی باللہ بنا دے ایک رات میں، تو بتائے غار سور میں صدیق اکبر 3 رات رہے ہیں. غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ، باقی باللہ کے ساتھ نہیں، باقی باللہ کے ساتھ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے دھول سے کتنے باقی باللہ بنتے ہیں، کتنے باقی باللہ بنتے ہیں. حضرت باقی باللہ کے ساتھ نہیں، غار سور میں مصطفیٰ کے ساتھ 3 رات رہے ہیں. تو سوچو ذرا مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو کیا بنایا ہو، کیا بنایا ہو. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی انداز. یوں ہی مرتبہ نہیں دے دیا گیا کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مرتبہ ابوبکر کا ہے، ایسے ہی نہیں دے دیا گیا، ایسے ہی بات نہیں دیا گیا. اچھا یہ باتیں سب کے سمجھ میں بھی آنے والی نہیں ہیں. جن کا ایمان مکمل ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں گزر جاتی ہے، ان کے دل میں بس جاتی ہیں. ان کے مراتب بھی ہیں ایسے، ان کے مراتب ہیں. آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ، ٹائم بھی ہو رہا ہے، بس آخری بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات چیت میں تھوڑی سی انبی ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ عمر اور صدیق میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی ہے. پتہ نہ بھی کبھی رنجشیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ یاد رکھیں ہماری رنجشیں دنیا کے تعلق سے ہوتی ہیں، ان کی رنجشیں دین کے تعلق سے ہوتی ہیں. ان کی رنجشیں اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں ہوتی ہیں، دوسری رنجشیں نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو بلا کر کہا حل انتا، کس سے کہہ رہے ہیں آپ یہ جان لیں پہلے عمر فاروق کون ہے. ایک دن جبرائیل آئے، جبرائیل سے کہا کیا ہے جبرائیل ذرا عمر کی فضیلت تو مجھے بتاؤ، عمر کی فضیلت کیا ہے یہ تو بتاؤ. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے نوح علیہ السلام کی عمر دے دی جائے تب بھی میں عمر کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا، تب بھی میں فضیلت نہیں بیان کر سکتا. یہ جملہ ان کا تھا، ختم ہو گیا نا. اب اللہ کے رسول جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل میں تمہیں بتاؤں. فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، اگر اللہ مجھے نبی بنا کر نہ بھیجتا تو عمر کو نبی بنا کر بھیج دیتا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اگر نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا تو اللہ کی قسم کہ عمر کو رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نبی بنا کر بھیج دیتا. یہ فضیلتیں کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں. اس عمر کو بٹھا کر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں حل انتا الا حسنتن، الا حسنتن حسنات من ابی بکر. اے عمر یاد رکھنا تو اور تیری ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ نبی ہوتا میں اگر نبی نہیں ہوتا، مجھے اگر نبی نہیں بناتا اللہ، اور اگر میرے بعد کوئی نبی بننے والا ہوتا تو عمر ہوتے. اس عمر سے کہتے ہیں کہ تیری نیکیاں بھی اور تو بھی تجھے ملا لیا جائے تو سب کچھ، تیری ذات کو ملا لی جائے، تیرے اعمال کو ملا لیا جائے، تیری ہر نیکی کو ملایا جائے، سب ملانے کے بعد اور ابو بکر کی ایک نیکی صرف ایک نیکی ملائی جائے تو تب بھی تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا اس سے ناراض مت ہونا. کس سے؟ عمر سے کہہ رہے ہیں. اور آج دشمن دین جو ہے حضرت ابو بکر سے جو ہے ان کی کیا اوقات جو حضرت ابو بکر سے جو ہے نفرت کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں. ان شیعہ اور رافض کو عقل آنی چاہیے کہ جس سے ہم نفرت کر رہے ہیں اس سے محبت کرنے کا سبق اللہ کے رسول نے عمر کو دیا ہے. عمر سے بتایا ہے کہ تم بھی اگر ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر جو ہے خسارے میں ہوگے. تو لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہماری محبت جو ہے اکمل ہو، کامل ہو صحابہ کے ساتھ.
ہر ایک صحابی حق پر ہے، ہر ایک صحابی کا راستہ درست ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جب تک ان کے راستے پر ہو تب تک ہدایت پر پائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں۔ چور چرا میں ہماری زندگیاں تو گزر رہا ہے، ہماری زندگیاں کس میں گزر رہی ہیں؟ کبھی وقت اس میں بھی تو نکالیں، ہم علم کے لیے تھوڑا سا نکالیں، کبھی دیکھیں حضور کی شان کیا ہے، حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ ہماری زندگیاں تو گھر میں فضول ہی بیٹھے نا، تو ہم دوسرے کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، یہ دگانا ہے، یہ ہماری تو پریشانیاں یہ ہیں، ہمارے حالات یہ، ہم ہر جگہ تنزل یعنی گرے ہوئے ہیں۔ کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپسی قوت ایک نہیں ہے، ہماری آپسی قوت ایک نہیں ہے۔ صحابہ کی جو قوت تھی وہ ایک قوت ایسی تھی، عشق مصطفیٰ کی قوت ایسی تھی کہ ایک جو ہے درخت کی لکڑی لے جاتے تو تلوار کی کام کرتی، تلوار بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی۔ کیوں؟ ان کی یکجا محبت ایسی تھی۔ ہمارے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے نا، وہ ناقص محبت ہے۔ ہم ڈھول مچا رہے ہیں، ہم ناٹک کر رہے ہیں، ہم مکاری اور عیاری کر رہے ہیں۔ اگر حقیقی محبت ہوتی تو قسم خدا کی ہمارے آپسی تعلقات بھی بہت بہتر ہوتے۔ ارے دنیا کی تو دور کی بات، ہمیں تو دین بھی اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بھی آ کر ہم آپس میں شکایت کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ دگانا ہے، وہ دگانا ہے۔ ہم اور کس کی شکایتیں برداشت کریں؟ ایسے لوگوں کے حالات تو یہ ہیں کہ جس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں باہر دعا لمبی ہو گئی، نماز لمبی ہو گئی، فلاں لمبی ہو گئی، یہ لمبی ہو گئی۔ آپ ناراض نہ ہوں، آپ یہ ماحول ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ذرا برابر سمجھنے کی کوشش۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ اب میں مخ العبادہ کا خلاصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں دو لفظوں میں۔ کیلا جانتے ہیں آپ؟ موز جانتے؟ موز کا ایک چھلٹا ہوتا ہے، اندر کا ایک مغز ہوتا ہے، اندر کا مغز ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ چھلٹا نماز ہے اور موز دعا ہے۔ کیا ہے؟ اب جانیے سمجھیے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہی دعا ہے، عبادت کا مغز ہی دعا ہے۔ دعا اس لیے نماز کے بعد رکھی گئی ہے کہ اللہ راضی ہوگا نماز سے، اس کے بعد مانگو جو چاہے وہ ملے گا، اس لیے رکھا گیا۔ ہم دعا میں بھی پریشان ہیں، لمبی ہو رہی ہے۔ ارے تھوڑی نا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، سب کے لیے مانگ رہے ہیں بھائی، ہر ایک کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی شکایتیں ہرگز نہ کریں۔ ہمارے رجحان ایک طرف ہونا چاہیے۔ دیکھیں کافر کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ کفار اپنے مذہب کے مشن کے لیے اتنے تیار بیٹھے ہوئے، اتنے تیار بیٹھے، کہیں ہتھیار بنا رہے ہیں، کہیں ٹیم بنا رہے ہیں، بچوں کو جو ہے وہ ذمہ میں بھیج کر بہادر بنا رہے ہیں۔ اور ہمارے بچے کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی فیس بک پہ ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہے۔ سب سے زیادہ اس موبائل میں گھسنے والی قوم ہمارے مسلمانوں کی قوم ہے۔ اس سے باہر نکلے تب تو پتہ چلے نا کہ دنیا کے اندر ہندوستان کے حالات کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ حالات تو نہیں، ہمیں اخبار پڑھنے کی فرصت، چلو ایک لمحے نیوز لگا کر کیا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے کی فرصت، خباثت معلوم ہوگی، حالات معلوم نہیں ہوگی۔ حالات معلوم ہوگی تب نہ درد پیدا ہوگا، تب نہ درد پیدا ہوگا۔ چلو کوئی کسی کی شکایت ہے کہ نہیں حضرت ہمیں اخبار پڑھنا نہیں آتا، ہمیں فلاں نہیں آتا۔ آج یہ نیوز معلوم کرنے کے لیے کتنے ذرائع ہیں، کتنے ذرائع، کوئی بول رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، سب کچھ ذرائع ہیں، لیکن ہم اپنے کام سے کام لگے ہوئے، کام سے کام لگے ہوئے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، سوچ لیا ہے، کھانا ہے، پہننا ہے، بچوں کے لیے کچھ جمع کر کے مر جانا ہے، بس قبر میں چلا جانا ہے۔ اس کے بعد کا ہم نے نہیں سوچنا۔ ارے اصل تو وہ ہے، نقل تو سب سوچ کے رکھتا ہے، اصل کے بارے میں کب سوچیں اس کے بارے میں بھی۔ ہماری نسل دعائیں بھی ایسے تو کام کر کے جائیں، ایسے تو کام کریں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
قوت و شجاعت عطا فرمائے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں ظلم ہے اس ظلم کو روکنے کی ہمیں طاقت عطا فرمائے، جہاں کہیں بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے اس غداری کو دور کرنے کی ہمیں اللہ ہمت بھی عطا فرمائے، شجاعت بھی عطا فرمائے، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے، بالخصوص اللہ ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔